شروع کریں. چالو ہے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سامعین کرام، آج کا ہمارا درس رزق حلال سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. محترم سامعین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو روزی دے سکے. اللہ رب العالمین سورہ داریات کے اندر انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ ہم انسانوں سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے کھانا کا سوال کرتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، وہ تو زبردست اور مضبوط طاقت والا ہے. میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ زمین پر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ اللہ رب العالمین پر نہ ہو. اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے نہ ہو. میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ اللہ رب العالمین آسمانوں پہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ داریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورہ داریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ روزیوں کا فیصلہ رزق تو آسمان سے ہوتے ہیں، آسمان کے اندر تمہاری روزیاں ہیں اور وہ بھی آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خزانوں کا مالک ہے، خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. میرے بھائیو، غزوہ بنی مصطلق کو یاد کیجئے، یہ اسی متعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. غزوہ بنی مصطلق کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس غزوے کے لیے گئے ہوئے تھے. اسی غزوے میں ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. مہاجر صحابی نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور انصاری صحابی نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا. اس وقت عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے کہا کہ ہم نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ہم نے ان پر خرچہ کیا، آج اس کا یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ ہم سے اترا رہے ہیں، یہ ہم پر غرا رہے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں ہم مدینہ پہنچنے کے بعد ان کو نکال دیں گے. وہ صحابہ کرام کو مراد لے رہا تھا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زید بن ارقم نے سن لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بتایا کہ عبداللہ بن ابی ایسا کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. تب اللہ رب العالمین نے ان صحابی زید بن ارقم کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا اور ایک پیغام دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، یہی لوگ ہیں، یہی منافقین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچہ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود ادھر ادھر بکھر جائیں. اور معاملہ یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں. میرے بھائیو، ان ساری آیات کا مقصد یہی ہے، ان ساری آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. رزق کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، خزانے زمین و آسمان کے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اللہ رب العالمین ہی لوگوں کی روزیاں دیتا ہے. میرے بھائیوں، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، روزیاں آسمان پر لکھی گئی ہیں،
تو ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے محنت و مشقت کرنے کی؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کا جو نظام متعین کر رکھا ہے، اس نظام کے تحت ہمیں چلنا ہے، اس نظام کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کے لیے کون سا نظام متعین فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ نبا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، اور ہم نے دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے رزق کو تلاش کرو، اپنے روزی کو تلاش کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، اللہ رب العالمین نے دن کو بنایا، اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا۔ رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، دن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ رب العالمین کے رزق کو، اللہ رب العالمین کی فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، ہمیں جب بھی مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، ہمیں جب بھی سوال کرنا ہے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم اس کے لیے جد و جہد کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی دیگر آیتوں میں حکم دیا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، لوگوں اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تم اس زمین میں اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تم اس کے رزق کو کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سورہ دہر کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سورہ جمعہ کی وہ آیت بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ پس منظر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک ایک تجارتی قافلہ آ گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ کر تجارت کی طرف چلے گئے، کہیں یہ تجارتی مال ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ تجارت کو، یہ کھیل کو دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کے گھر سے پکار لگائی جائے، اذان دی جائے، تو تم اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو، تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف چلے جاؤ۔ آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین ہی تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ایک سوال یہاں پھر اٹھتا ہے کہ ہمیں تو صرف اللہ رب العالمین نے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر تو انسان آزاد ہے، حلال کمائے حرام کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال رزق کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی زمین پہ جو حلال چیزیں ہیں تم انہیں کھاؤ اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کی اتباع کیوں نہ کرو؟ شیطان کی اتباع اس لیے نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ہمیں رزق حلال تلاش کرنی ہے، ہم نے رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ایک حدیث کے اندر بتلایا ہے کہ آدمی سب سے بہتر کھانا جو کھاتا ہے وہی کھانا ہے، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ہم جو ہے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں اور رزق حلال تلاش کریں، حرام روزی سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال تو تلاش کرنی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کیوں رزق حلال تلاش کریں؟ میرے بھائیوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین خود پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور ہمیں اس لیے رزق حلال تلاش کرنا ہے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود حالات میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا رزق حرام، اس کا جو ہے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا سب کچھ حرام ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ میرے بھائیو، اس حدیث میں ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے کئی اسباب ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، یہ آدمی بھی مسافر ہے۔ اللہ رب العالمین پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ آدمی بھی پریشان حال ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، یہ آدمی اس صفت کا بھی حامل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حرام کمائی کا ہے، وہ اس کا جو کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، وہ رزق حلال کا نہیں، وہ حرام کی کمائی کی طرف جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں رزق حلال اس لیے بھی تلاش کرنی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے قیامت کے قریب کہ آدمی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، وہ حلال روزی کما رہا ہے یا حرام روزی کما رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج اس حدیث پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج وہ زمانہ وہی چل رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ آج وہی زمانہ چل رہا ہے۔ آج آدمی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر روزی کمائے جا رہا ہے، رزق حاصل کیے جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے یا حلال کی ہے، وہ اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری رزق کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، وہ رب العالمین کے سامنے اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی چیز بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا بندے سے کہ تم نے رزق کہاں سے حاصل کیا تھا، تم نے حرام طریقے سے کمایا تھا، یہ حلال طریقے سے کمایا تھا۔